میری کوئی سپیچ کوئی روکے نہیں, مجھے کوئی کسی کی سیکورٹی پہ سوال پوچھنے پہ معافی نہ مانگنی پڑے, مجھے کھاد اور چینی کا ذکر تو کرنا پڑے لیکن میں ٹرک پہ لکھا ہوا نام نہ بول سکوں, میرے میں اتنی ہونی چاہیے کہ میں یہ سارا کچھ بول سکوں. آپ میں ہے جی, تو بولتی ہوں میں ہفتے سے وہی پرانا ریکارڈ. سر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ ہم مطلب کیوں الجھے ہوئے ہیں ایک اس چیز میں, جو کام ہمارے کرنے کے ہیں جو وہ کیا نہیں, اور 2-3 ماہ سے ایک بے مقصد سی چیز کے اوپر ہم لوگ گھومے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت اگر اسمبلیز ٹوٹی تھی پنجاب اور کے پی کے کی, ایک پٹیشن دائر کرتے کہ بھائی اس کے جو ابھی عطر من اللہ صاحب نے بولا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے, اور یہ پارٹی جو جو سی ایم ہے اس کی اپنی ایما پر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی. اتنا لمبا کھڑاک پالا ہے, اور مزے کی بات یہ کھڑاک بھی پتہ نہیں کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. پارلیمان کی بالادستی تو یہاں پر تھے نہیں کہ ان سے میں پوچھتی پارلیمان کی بالادستی کیا, یعنی کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر پارلیمنٹ بالادست ہوگا, بالادست ہوگا. محترمہ سارہ بانو, جی جی سر میں پوچھ رہی تھی. آئی ایم سوری فار دی انٹرپشن. جی جی دیکھیں پارلیمان جو ہے نا یہ آپ کا پارلیمان ہے, یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے, ان کا یہ پارلیمان ہے. اور میں آپ سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس آئین پاکستان ہے, اور اس کے پریمبل میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اینڈ ویئر ایز اٹ از دی ول آف دی پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people. آپ chosen representative ہیں, اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ کے پاس ہے, وہ اقتدار جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا ہے. اس لیے اپنے پارلیمان کو آپ نے عزت دینی ہے, تکریم دینی ہے. آپس کی سیاست ضرور کریں, آپس کی پولیٹکس کریں, اس کا بالکل نہیں سر بالکل بھی اس میں تو ظاہر پولیٹکس ہے ہی نہیں. پارلیمانی ممبر ہیں تو ہم تو چاہیں گے کہ پارلیمان بالادست ہو, میری کوئی سپیچ کوئی روکے نہیں, مجھے کوئی کسی کی سیکورٹی پہ سوال پوچھنے پہ معافی نہ مانگنی پڑے, مجھے کھاد اور چینی کا ذکر تو کرنا پڑے لیکن میں ٹرک پہ لکھا ہوا نام نہ بول سکوں, میرے میں اتنی ہونی چاہیے کہ میں یہ سارا کچھ بول سکوں. آپ میں ہے جی, تو بولتی ہوں میں. تو دوسرا سر یہ مطلب کہتے ہیں کہ آئین ان کی تشریح کرنے کے لیے, تو جس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا تھا اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے رولنگ دی تھی, تو چودھری نثار صاحب بھی وہاں پر اس کی تشریح کروانے چلے گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ کالعدم ہے, وہ نہیں ہے. ایسا کچھ ہوا تھا. پھر میمو گیٹ پہ تو میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر خود چلے گئے تھے. تو تقریریں بہت اچھی تھیں, لیکن یہاں پر کھڑے ہو کے تھوڑا سا دل گردہ بڑا کر کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے معافی مانگی جائے اس سارے جتنے بھی ایکٹ ہوئے اس کے اوپر, اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جائے. تو یہاں پر ایک ریٹائر شخص ثاقب نثار صاحب اور ان کے بیٹے کا وہ مطلب میں پھر مجھے بعد میں کوئی بھلے بتا دے کہ وہ یہاں پر یہ کوئی کورٹ تھوڑی ہے کہ جو یہاں پر یہ آگے ریٹائر ہوئے ہیں, وہ تو پولیس تھانے میں مسئلہ حل ہوگا, ویسے وہ ہوگا. اور پھر جو یہاں پر ابھی ججز کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, تو یہ بھول گئے جو تصویریں تھیں وہ 4-5 لوگوں کی تھیں, اس میں سے 2 لوگوں کو ہم نے سائڈ پہ کیوں کر دیا؟ اس میں سے 2 لوگوں کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا, وہ ان کو بھی کٹہرے میں لے کر آئے نا. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کر لیں کچھ بھی کر لیں, ملک تباہ کر دیں بقول ان کے کہ ان کو مسلط کر دیا, سارا کچھ ہو گیا, اس کے بعد آپ بیٹھے بیان بازی کریں, اور بیان بھی ایسے کہ جو ملکی سالمیت کے اوپر سوال اٹھائیں, کہ جو دشمن اس کے اوپر خوش ہوں کہ یہ کون سا بیان دیا ہے, اور اس کی کوئی ہم لوگ اس کی وہ نہیں کر رہے کہ بھیا یہ سچ بولا تھا یہ جھوٹ بولا تھا, یہ ہمارے اینکرز نے خود سے گھڑا ہے. ہم تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. ہم تو جو اسمگلنگ ہو رہی ہے تیل کی ہم وہ بھی نہیں پوچھ سکتے. تو پارلیمان کی میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایز اے میں ممبر کہاں سے بالادست ہوں, میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی. ہم دوسری چیزوں پہ سر الجھے ہوئے ہیں, مطلب جو کام کرنے کا ہے وہ کام کریں. اب یہ بھی خدا جانے کس کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ یہ جو اس قسم کے کام اس پارلیمنٹ کے تھرو ہو رہے, ہمارا یہ کام نہیں ہے. اگر اتنی خدمت ہم اگر اپنے والد صاحب کی کریں تو جنت پکی ہے, اپنے والدین کی. خالی والد صاحب کے نہیں, والدہ کی بھی. والد کی آج کل وہ ابا کا ویسی وہ چلا ہوا ہے نا کہ ابا ابا ابا, تو اس حساب سے میں کہہ رہی ہوں. تو سر یہ ہونا چاہیے پلیز.
تو باقی بس ابھی یہ کہ یہ کر لیں اگر، تو پھر مجھے بھی فیل ہو کہ ہاں اس بینگ اے پارلیمنٹ، اس یہاں ممبر کے میں بھی ایسے تو مجھے بھی اظہار رائے کی آزادی ہے، اور میں بنا ڈرے جھجکے، یہ نہیں کہ میری کسی ایک ٹویٹ پہ لوگ مجھے ڈرا رہے ہوں کہ بی بی تو نے یہ کیا لکھ دیا، بی بی تو نے یہ کیا لکھ دیا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف ججز ہی نہیں ہے، صرف ججز ہی نہیں ہے کہ آج ان کے اثاثوں کے اوپر بات ہوئی، ان کی اس چیزوں پہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، وہ بات ہوئی. چپکے سے میرے بھائی کی ایک آواز آئی تھی چترالی صاحب کی، جزیرہ، وہیں پر دب گیا. تو یہ ذرا پلیز اگر پتہ چل جائے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ جی سائرہ بانو کنکلوڈ کریں پلیز، کنکلوڈ کر لیں. کیا کہو، کیا کہا، پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری، ہم نہیں سنتے تو ایسوں کو سناتے بھی نہیں. تو بس یہی سب کہنا تھا. شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم ناظرین، آج کے اجلاس میں پھر ایک بار سائرہ بانو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. آئیے انہوں نے کیا کہا، ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج آپ نے پارلیمنٹیرین سائرہ بانو کی گفتگو سنی. ایک بار پھر سائرہ بانو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. انہوں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی اخلاقی جرات ہے کہ میں کسی کی سیکیورٹی پر سوال کروں پر مجھے معافی نہ مانگنا پڑے، بلکہ مجھ میں اتنی ہمت بھی ہے کہ ٹرک کے پیچھے لکھا نام بھی بول سکوں. اسپیکر کے سوال پر کیا آپ نام بول سکتی ہیں؟ جی میں نام بول سکتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پارلیمنٹ کس طرح سے بالا تر ہیں، جو ہمارے کام کرنے کے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے، بلکہ یہاں تو ہم کسی اینکر سے یہ تک بھی نہیں پوچھ سکتے کہ جو آپ نے بیان دیا ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، بلکہ ہم تو یہاں تیل کی سمگلنگ تک بھی نہیں پوچھ سکتے آخر سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے. پھر ہمارا پارلیمان کس طرح سے بالا تر ہوا؟ یہ پارلیمان کوئی بالا تر نہیں ہے. جی ناظرین، آج جو سائرہ بانو نے گفتگو کی ہے، کیا آپ کے لحاظ سے گفتگو ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.